آپ نے نوٹس کیا کہ ایک دم سے گندم اور آٹے کے دام انکریز ہو گئے ملک میں؟ انکریز ہو گئے. اچھا تھوڑا سا اس کا ذرا آپ کو ایک سچویشن یہ بھی بتائیں کہ پورا ملک کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی اچانک سے ہی دام بڑھ گئے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایکوائر کرتی ہے گندم, اور جب وہ گندم ایکوائر کرتی ہے تو اس کو سٹور کیا جاتا ہے. سٹور کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کے وقت یا ملک کی ضرورت کے وقت جو ہے اس حساب سے کام آ سکے. اب سچویشن کیا ہے, ظاہر صوبے آپس میں کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس وقت جہاں جہاں سیلاب ہے صوبے کو پھر ظاہر اپنے عوام کو کیٹر کرنا ہوتا ہے. اس وقت پنجاب میں جو صورتحال ہے, کھانے پینے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, گندم کے گودام جو ہیں وہاں پر بھی پانی چلا گیا ہے. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے, بجائے اس کے وہ کسی اور صوبے کو گندم جو ہے ان کو دیں. لیکن سندھ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ گندم اور آٹے کے دام میں آپ نے جیسے کہ ذکر بھی کیا اضافہ ہوا ہے. اچانک یہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اچھا پہلے ہی کہا گیا جی کہ ہماری ضرورت کے حساب سے ہے, گندم موجود ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے درآمد کریں. اور وزیر اعلیٰ کا بڑا امپورٹنٹ بیان بھی گزشتہ دنوں سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا 13 لاکھ ٹن گندم موجود ہے, جو رواں سال گندم اس لیے ہم نہیں خریدیں گے. اب یہ سارے دعوے تھے, پتہ بھی تھا کہ سیلابی صورتحال ہے. اب 3 ہفتوں میں آٹے کا جو تھیلا ہے 1050 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے. میں صرف اگر کلو گرام کی بات کروں تو اس میں 30 سے 40 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. اب ادارہ شماریات کہتا ہے جی ملک میں 3 ہفتوں میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی اوسط قیمت 2500 تک پہنچ گئی ہے. مسئلہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کتنی ہماری ضرورت ہے اور کتنی سٹور کی گئی, کیونکہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ وہ یوز ہی نہیں ہوتا. وہ گندم آٹا بنے وہ یوز نوبت ہی نہیں آتی, کہیں پر اسے چوہے کھا لیتے ہیں, کہیں وہ گودام میں سڑ جاتی ہے. لیکن یہی وقت ہے کہ وہ جو سٹور کی بھی گندم ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. اس کا بہتر انتظام ہونا بہت ضروری ہے. ویری ویل سیڈ. اینڈ میں ایکچولی یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو گندم ہم نے انوینٹری میں رکھی ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہے گندم, اور وہ کس کام آئے گی. اور ہم یہ بہت خبریں سنتے ہیں, ہم ہی آپ کو دیتے ہیں کہ وہ گندم ضائع ہو گئی, وہ گندم جو ہے وہ جانوروں کے کام آ گئی. یہ پہیلی سلجھانے کے لیے, گتھی سلجھانے کے لیے کیا ماجرا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا اسد پٹھان, ان سے ذرا جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ کیا ہے. لالا بتائیے گا, وہ جو گندم ہم نے ایکوائر کی ہوئی تھی, ہماری انوینٹریز میں موجود تھی, جو کسی نہ کسی ہنگامی آفت کے ٹائم پہ ہمارے کام آنی تھی, وہ گندم کہاں پر ہے؟ شکریہ سائم. وہ گندم جو ہے وہ سندھ کے مختلف گوداموں میں ریکارڈز میں ضرور موجود ہے. 13 لاکھ میٹرک ٹن کے قریب سندھ گورنمنٹ کی گندم ہے, جو مختلف جو فوڈ کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں ان کے گودامز ہیں اس میں, اور پرائیویٹ گودامز میں بھی رکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی پاسکو کی جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کا کوئی 25 لاکھ میٹرک ٹن کے قریب, ان کی بھی ریکارڈز کے مطابق, سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ بھی سندھ میں گندم ان کی موجود ہے. اور اسی طرح پھر ٹوورڈس آپ اوپر پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی اس طرح کے کچھ وہاں کی گورنمنٹس کے فگرز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس گندم کو کے ساتھ یہ پرابلم کیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گزشتہ جو 22 سے لے کر 24 تک کا فلڈ کے دوران اور اس کے بعد کی برساتوں کے دوران جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی افسر شاہی نے یہ ڈکلیئر کیا کہ تقریباً 5 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم خراب ہو گئی ہے, اور وہ گندم جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی. اب لہذا اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کی سیمنٹ کی فیکٹریز کو اور ان کو بیچا جائے تاکہ وہ سیمنٹ میں اس کو استعمال کریں, جبکہ وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. اس گندم کو وہاں سے منتقل کیا گیا, افغانستان بیچا گیا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق, جس پہ بعد میں نیب کے کیسز بنے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تقریباً کوئی 15 ارب روپے جو ہے وہ نیب نے ریکور کر کے اس کرپٹ افسر شاہی سے وہ پیسے واپس کیے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بارہا حکومتیں بنتی ہیں, منسٹر فوڈس بھی بنتے ہیں, آخر کیوں اس افسر شاہی پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا کہ عوام کے پیسوں کی جو ہے یہ کروڑوں اور اربوں روپے کی گندم جو ہے وہ اس طرح لوٹ مار کا شکار بنا دی جاتی ہے. کتنے عرصے کی, کتنے دن کی گندم جو ہے وہ ریزرو رکھی جاتی ہے؟ سندھ کے پاس کتنے عرصے کی ہوتی ہے گندم؟ ایک فصل سے دوسرے فصل تک کی تقریباً سندھ کی گورنمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ ایک سے دوسرے فصل تک کی 13 لاکھ میٹرک ٹن کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ صوبہ سندھ میں رکھتی ہے. تو ملا جلا کے ان کی دونوں کی اگر فگر کو آپ آپس میں ملائیں گے تو کوئی 40 لاکھ کے قریب کی یہ ضرورت ہے. اور گزشتہ سال جو 2024 کا سال تھا ہمارا, اس میں ہماری گندم جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی صورتحال خراب رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ
پانی کی کمی تھی اور اس کے علاوہ کینالز کی لائننگ ہو رہی تھی، اس وجہ سے یکدم پانی سندھ کے جو شروعاتی والے علاقے یعنی جیسے ملیر سے لے کر ٹھٹھا اور پھر میر پور خاص ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن، پھر آگے نواب شاہ ڈویژن، اس کو ٹائم پر پانی نہیں ملا، تو اس کی وجہ سے جو ہدف تھا گندم کا تقریباً 80 لاکھ میٹرک ٹن وہ مکمل نہیں ہو سکا اور کوئی 40-42 کے قریب تو لالا گندم اتری، مگر اتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہے، اتنی ڈائر حالات میں ہم اس وقت جا رہے ہیں، اتنی سیلاب نے اتنی تباہی مچائی، آپ دیکھیں 30 سے 40 روپے بڑھ چکے ہیں گندم کے اوپر، اب نہیں یہ گندم کام آنی تو کب آنی ہے؟ نکالیں گندم کو گوداموں سے اور دیں فلور ملز کو۔ دیکھیں ابھی وہ تو گندم خراب کر دی ہے نا، اب گندم خراب کر دی ہے، پھر آدھی افغانستان بیچنی ہے، آدھی یہاں پر اپنی منزی سے بیچنی ہے، پبلک کو چھوڑا ہوا ہے اوپن مارکیٹ کے رحم و کرم پر، اور افسر شاہی کا راج ہے، افسر شاہی کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی نتھیل ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب نیب نے اتنے کیسز بنائے، آپ نیب کا پورا ریکارڈ، اس کا ریکارڈ تو پوچھا جاتا ہوگا نا، آپ صدر نیب کا پورا ریکارڈ نکال کر دیکھیں، کوئی اس 12-15 سال کے اندر جتنے مقدمات نیب کی جانب سے محکمہ فوڈ کے افسران کے خلاف داخل ہوئے، اتنے کسی کے خلاف داخل نہیں ہوئے، اس کے باوجود نہ کسی کو کوئی سزا ہوئی ہے، سب پری بارگننگ کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کو مصنوعی بحران کہہ رہے ہیں، پھر اس کو پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں تو کیسز ہیں، یہاں تو افغانستان اسے بھیجا جا رہا ہے، تو یہ دیکھنا کس کی ذمہ داری ہے پھر صورتحال کو؟ حکومت وقت کی؟ یہ دیکھنا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ دیکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اہم ترین ذمہ داری ہے آپ نے اوپن مارکیٹ کو مادر پتر آزاد کیا ہوا ہے۔ ہر چیز یہاں پر جو ہے، اب تو سیلاب داخل ہوا ہے سندھ میں، آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا سبزیوں کے ریٹ کہاں رکیں گے، چاول کے ریٹ کہاں رکیں گے، گندم کے ریٹ کہاں رکیں گے۔ ابھی سے ہی چور بازاری شروع ہو گئی ہے، ابھی سے آپ کی جو اوپن مارکیٹ ہے اس کی بدماشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کہاں ہے ہماری افسر شاہی، کہاں ہے وہ ڈپٹی کمشنرز، وہ پوری کی پوری ہیرارکی جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتی تھی؟ اس گراں فروشی پہ ان کا مکمل طور پر کنٹرول ہوا کرتا تھا، وہ سزائیں دیتے تھے ان تاجروں کو جو اس طرح کی ایسے ماحول میں گراں فروشی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کے پی سے لے کر سندھ تک، آپ پورے تینوں پروونس میں آپ دیکھیں، بلکہ چوتھا بلوچستان میں بھی دیکھیں، ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ بتائیں کہ جو وزیر اعلیٰ کو بریف کر رہے ہیں، جو ساری صورتحال کو بتا رہے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم آن فوڈ سیکیورٹی عبدالجبار خان، ان کو رات سے ہم لائن اپ کیا ہوا تھا ہم نے، اب وہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں وہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ کیا صورتحال ہے، کیوں ہمارے پاس اس وقت گندم کی صورتحال ہے، کیوں پیسے بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ایسی سچویشن میں جب غریب جس کے سر پہ چھت نہیں رہی، جو پانی سے نکل کے اپنی زندگی یا مال مویشی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا عام شہروں میں رہنے والا، وہ کیوں مہنگی گندم خریدے؟ اس بحران میں کیوں اسے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جبکہ ہمارے پاس آلریڈی گندم موجود ہے، اسٹور میں پڑی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کا معاون خصوصی جو ہے وہ سندھ والا، وہ کیسے آ کے آپ کو کیا بتائے کہ ہمارے پاس گندم موجود پڑی ہے، ہم اس کو برسات کے لیے تیار رکھا ہوا ہے، اربن فلڈنگ کے لیے بھی ہے، اور سیلاب کی صورتحال میں اگرچہ کہیں سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس میں ہم دکھائیں گے کہ یہ ساری ہماری جو 13 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اس میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور اس کے بعد باقی جو بچی تھی وہ ہم نے کچھ لوگوں میں دے دی، اور کچھ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جانور بھی کھا سکیں کیونکہ وہ تو خراب ہو گئی۔ اور یہی حال پاسکو کی، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے پاسکو، اس کی گندم جو ہے وہ سر راہ پڑی ہوئی ہے، سڑکوں کے کنارے پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹے بڑے گودامز بنائے ہوئے ہیں جو اس وقت برسات میں اوپن پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی شیلٹر نہیں ہے اوپر سے، وہ گندم الگ سے خراب ہو رہی ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات حکمرانوں سے یا افسر شاہی سے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام نے آخر آپ کا گناہ کیا ہے کہ آپ اس کو آٹا جو ہے وہ 20 روپے، 30 روپے، 40 روپے جو ہے وہ ان کو گراں فروشی کرنے والوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، عوام ان کو بھگت رہے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، ہر چیز میں لوٹ رہے ہیں، اور ادھر عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی گندم موجود ہے، وہ آپ نیچے مارکیٹ میں اتار کے اس گراں فروشی کو ختم نہیں کرتے، یا آپ ان گراں فروشوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے کہ آپ کس طرح یہ ریٹ بڑھا سکتے ہیں۔ سرکار نے جب اس کا ریٹ بڑھانے کا کوئی اختیار آپ کو دیا ہی پوچھنے والا نہیں ہے، اور گراں فروشی کو ختم نہیں کرتے، اس پر نظر رکھتے ہوئے چیف رپورٹر سندھ لالا صاحب پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ لالا، آپ نے باخبر سے کے لیے وقت نکالا، اور عوام کی گندم جو کہ عوام کے کام آنی تھی، عوام کی پیسوں کی گندم آج کہاں پر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خراب ہو گئی، وہ سڑ گئی، وہ گل گئی، وہ جانوروں کو کھلا دی گئی، لیکن یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔
بالکل, اور کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. ان کو سٹور کرنا, ان کی انوینٹری بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ کے ملک میں ہر سال مانسون کا سیزن آنا ہے اور تباہ کن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو یہاں پر صورتحال ہے. تو ایسے میں اگر ہم غذائی قلت کا شکار ہو جائیں, غذائی قلت کے ساتھ ساتھ جو اس وقت گراں فروشی جاری ہے, کیوں عوام جو ہے جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے وہ کیوں اتنا مہنگا آٹا اور گندم خریدے؟ یہ بنیادی نیسیسٹیز ہیں. لیکن اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر بھی کرپشن کا بازار گرم ہے جس کی وجہ سے آج اس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل, اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس صورتحال کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. عوام کی چیزیں اور عوام کے کام نہیں آ رہی.